السلام علیکم ناظرین۔ ڈرامہ سیریل جڑواں کے آج کے ایپیسوڈ میں زارا کے نانا کچن میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں عادل آ جاتا ہے پانی پینے۔ ان دونوں کے بیچ میں آپس میں بات چیت ہونے لگتی ہے تو عادل زارا کے نانا کو کہتا ہے کہ مدر ماموں اتنے برے نہیں جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ تو زارا کے ماموں اسے کہتے ہیں کہ بیٹا تم تو انہیں اچھا ہی سمجھو گے، تمہارے وہ ماموں ہیں، لیکن اس نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے، جو میری بیٹی کے ساتھ کیا ہے، وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میری بیٹی کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس پہ جو ظلم کیا ہے وہ میں نہیں بھول سکتا۔ تو اس پہ عادل کہتا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ماموں ایسے نہیں ہیں، ضرور کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ تو اس پہ زارا کے نانا کہتے ہیں نہیں بیٹا، وہ شروع سے ہی ایسا تھا، تمہیں نہیں پتہ، تم اس وقت بہت چھوٹے تھے جب مظہر میری بیٹی پہ ظلم کرتا تھا۔ اور دوسری طرف زارا سارا کو کہتی ہے کہ پیکنگ کر لو، ہم لوگ کراچی جا رہے ہیں۔ تو زارا کہتی ہے کہ کراچی کیوں؟ تو اس پہ زارا کہتی ہے کہ میں مما کو بابا سے ملواؤں گی۔ تو سارا کہتی ہے کہ زارا ایسا نہیں کرو، اگر مما وہاں جائیں گی تو پھر میری امی کہاں جائیں گی؟ تو زارا اس پہ کہتی ہے کہ امی ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ تو سارا کہتی ہے ایسا نہیں کرو۔ تو زارا کہتی ہے کہ میں یہ ایسا ہی کروں گی، 20 سال سے میں اپنے باپ سے دور رہی ہوں، مجھے باپ کا پیار نہیں ملا، لیکن اب اور نہیں۔ تو سارا اس پہ کہتی ہے کہ زارا تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں اپنے علاوہ کوئی اور دکھتا ہی نہیں ہے۔ تو زارا کہتی ہے کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ سارا اس پہ کہتی ہے کہ زارا تم بہت ظالم ہو۔ زارا اس پہ کہتی ہے واہ میری بہن، تم نے مجھے پہچان لیا کہ میں بہت ظالم ہوں۔ ہاں میں ظالم ہوں۔ اور وہاں کراچی میں سارا کی دادی مظہر کو کہتی ہے کہ مظہر میں سوچ رہی ہوں کہ سارا اور عادل کی شادی کرا دینی چاہیے۔ یہ سنتے ہی فرحت کہتی ہے کہ اماں بھائی نے تو انکار کر دیا تھا۔ تو اس پر مظہر کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا نا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے خود کوئی لڑکا تلاش کروں، تو میری نظر میں عادل سے اچھا لڑکا کوئی نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی فرحت اور سلمیٰ دونوں کو شوق لگتا ہے، کیونکہ دونوں ہی نہیں چاہتے کہ عادل اور سارا کی شادی ہو۔ اور فرحت جو ہے وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کے اپنے روم میں چلی جاتی ہے اور اپنی بیٹی نازی کو یہ ساری باتیں بتاتی ہے۔ تو نازی اس پہ کہتی ہے کہ آپ عادل بھائی کو منع کر دیں کہ وہ شادی نہ کریں۔ تو فرحت اس پہ کہتی ہے کہ یہ سارا جب سے حیدرآباد سے آئی ہے، تمہارا بھائی ہو یا میرا بھائی ہو، دونوں کو اچھی لگنے لگی ہے۔ تو نازی کہتی ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے، کرا دیں شادی دونوں کی۔ اور دوسری طرف سلمیٰ بھی پریشان ہو کر عادل اور سارا دونوں کو کالیں کر رہی ہوتی ہے، لیکن پہلے تو دونوں میں سے کوئی بھی اٹینڈ نہیں کرتا، بٹ بعد میں سارا اٹینڈ کر لیتی ہے اور سلمیٰ سارا کو بتاتی ہے کہ تمہارے باپ نے تمہاری شادی فکس کر دی ہے عادل سے۔ سارا سن کر یہ بہت خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ عادل کو پسند کرتی ہے، اور سارا خوش ہو کر اپنی مما اور زارا کو بتاتی ہے کہ اس کے بابا نے اس کی شادی فکس کر دی ہے۔ جب وہ زارا پوچھتی ہے کہ شادی کس سے فکس کری ہے تو وہ بتاتی ہے کہ عادل سے۔ یہ سن کر دونوں شاکڈ ہو جاتے ہیں اور شازیہ غصہ کرنے لگ جاتی ہے کہ تمہارا باپ تو پاگل کر دے گا مجھے، کس بات کا بدلہ لے رہا ہے تمہارا باپ، ایسا تو کوئی جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کرتا جیسا تمہارا باپ تمہارے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی سارا اور زارا شازیہ کو سمجھاتی ہیں کہ عادل ایک اچھا لڑکا ہے، لیکن شازیہ سننے کو تیار نہیں تھی۔ شازیہ کہتی ہے کہ میں کبھی بھی فرحت کے بیٹے سے سارا کی شادی نہیں ہونے دوں گی، اور میں جا رہی ہوں کراچی تمہارے باپ سے پوچھنے کہ کس سے پوچھ کر اس نے میری بیٹی کی شادی فرحت کے بیٹے کے ساتھ طے کری ہے۔ اس کے بعد زارا سارا سے پوچھتی ہے کہ زارا تم اتنی ایکسائٹڈ کیوں ہو رہی ہو؟ تو سارا کہتی ہے کہ میں عادل کو پسند کرتی ہوں اور شادی کے بعد کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، سب آپ کی عزت کرتے ہیں۔ تو زارا کہتی ہے کہ تم اس وجہ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ تو سارا کہتی ہے ہاں۔ تو زارا کہتی ہے تم پاگل ہو۔ اور وہاں شادی کا سوچ سوچ کر سلمیٰ پریشان ہو کر بے ہوش ہونے لگتی ہے کہ مظہر اسے پکڑ لیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتی ہے ہاں میری طبیعت ٹھیک ہے۔ جب مظہر چیک کرتا ہے تو سلمیٰ کو بخار ہوتا ہے، تو مظہر کہتا ہے کہ چلو ڈاکٹر کے چلتے ہیں۔ تو سلمیٰ کہتی ہے کہ نہیں، میں نے کھانا کھا کر میڈیسن لے لی ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد مظہر پوچھتا ہے کہ تم مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہو؟ تو سلمیٰ کہتی ہے کہ آپ کو ایک دفعہ پوچھ لینا چاہیے تھا سارا سے اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے۔ تو مظہر کہتا ہے کہ وہ میری بیٹی ہے، مجھے حق ہے، میں اس کا باپ ہوں، میں اس کے لیے اچھا سوچتا ہوں اور میں اس کے لیے فیصلہ کر سکتا ہوں۔ اور عادل ایک اچھا لڑکا ہے، اس نے سارا کی کئی بار مدد کری ہے مجھ سے اوپر ہو کر۔ تو سلمیٰ اس پہ کہتی ہے کہ ہاں عادل ایک اچھا لڑکا ہے، لیکن آپ اس سے پہلے کہ سلمیٰ کچھ کہتی مظہر اسے ٹوک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہ تم کچھ بولو نہ میں کچھ سنوں گا آپا کے بارے میں، لیکن پھر بھی تم اگر کہتی ہو تو سارے سے پوچھ لینا، اگر اسے کوئی اعتراض ہوگا تو پھر ہم یہ شادی نہیں کریں گے۔ اور وہاں زارا اپنی مما سے کہتی ہے کہ مما میں آپ کی ہیلپ کروں پیکنگ کرنے میں؟ تو شازیہ کہتی ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہی، میں بس تمہارے باپ سے کچھ سوالات کے جوابات لینے جا رہی ہوں کہ وہ کیوں میری بیٹی کے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔
کیوں میری بیٹی کی زندگی تباہ کر رہا ہے؟ پہلے تو اس نے میری بیٹی مجھے نہیں دی، اب 20 سال بعد میری بیٹی مجھے واپس ملی ہے تو وہ کیوں اس کی زندگی کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور دوسری طرف سارہ اپنے نانا کو منا رہی ہوتی ہے وہ کسی بھی طرح شازیہ کو کراچی جانے سے روک دیں، کیونکہ اگر شازیہ کراچی جائے گی تو سارہ کہتی ہے کہ میری شادی رک جائے گی، بابا مما کو دیکھ کر بہت غصہ کریں گے اور میری شادی رک جائے گی۔ یہ سن کے اس کا نانا تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد فرحت اپنی دوسری بیٹی کو بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کے بھائی نے سارہ اور عادل کی شادی طے کر دی ہے۔ اس پہ رکشی کہتی ہے کہ ماموں ایسا کیسے کر سکتے ہیں، آپ منع کریں۔ تو فرحت کہتی ہے کہ تمہارا ماموں کسی کی سنتے ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ آپ ایسا کریں، آپ میرے گھر آ جائیں، ہم مل کر اس پہ کوئی بات کرتے ہیں اور اس کا کوئی سلیوشن نکالتے ہیں۔ اتنے میں ہی رکشی کا شوہر آ جاتا ہے اور وہ فون کٹ کر کر اپنے شوہر کے پاس جا کے غصہ کرنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے اپنی ماں کو پیسے دیے خرچے کے؟ تو اس کا شوہر کہتا ہے کہ ہاں۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری بیوی ہوں، مجھے کیوں نہیں دیے؟ تو اس کے جواب پر اس کا شوہر اس کو پیسے دے دیتا ہے اور وہ پاگلوں کی طرح اس پیسوں کو گننے لگ جاتی ہے اور ہنستی ہے کہ پیسہ ہو، کہتی ہے کہ پیسہ ہو تو کیا کیا نہیں ہو سکتا۔ اور وہاں زارا سوچ رہی ہوتی ہے کہ کراچی جانے کے بعد جب اماں بابا سامنے آئیں گے تو کوئی لڑائی فساد نہ ہو، اور یہی سوچتے ہوئے وہ اپنے باپ کو وائس میسیج کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بابا اگر کوئی شخص آپ سے بہت سال بعد ملے اور آپ اس سے غصہ ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس پر اس کا باپ وائس سن کر جواب نہیں دیتا لیکن سوچنے لگ جاتا ہے کہ سارہ اس کی بہن سنجیدہ کی بات کر رہی ہے، کیونکہ وہ اس کو مظہر نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا، اور شازیہ اپنے بیٹے قاسم کی تصویر دیکھ کر بات کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ قاسم بیٹا، میں تمہارے باپ سے ہر سوال کا جواب لینے جاؤں گی۔ تمہارے باپ نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کر کے میرے دل سے اپنا خوف نکال دیا ہے، اب میں اس سے نہیں ڈرتی۔ اور دوسری طرف مظہر بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شازیہ تم نے ایسا کیوں کرا، تم نے خودکشی کیوں کری، تم ایک دفعہ مجھ سے بات کر لیتی۔ یہ سوچتے سوچتے ہی ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے، اور اب اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو اس چینل میں ملتی رہیں گی۔